سورہ آل عمران آیت نمبر 45۔ آپ حضرات کے پاس پیج نمبر ہے 28۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ اسمہ المسیح عیسی ابن مریم وجیہا فی الدنیا والآخرۃ ومن المقربین وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صل علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ محترم سامعین کرام، ان آیات کا ترجمہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، اذ قالت الملائکہ، وہ وقت یاد کرو جب فرشتوں نے یہ بات کہی، فرشتوں نے کہا، یا مریم، اے مریم علیہ السلام، ان اللہ یبشرک بکلمۃ، بے شک اللہ تبارک و تعالی آپ کو ایسے کلمہ کی اپنی طرف سے بشارت دیتے ہیں، اسمہ المسیح عیسی ابن مریم، کہ اس کا نام مسیح، اس کا لقب مسیح ہوگا اور نام عیسی ابن مریم ہوگا، وجیہا فی الدنیا والآخرہ، وہ بڑے ہی باعزت ہوں گے، عزت والے ہوں گے، وجیح ہوں گے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، ومن المقربین، اور وہ من جملہ مقربین میں ہوں گے، اللہ تعالیٰ کے قریبی بندوں میں ہوں گے، وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور وہ لوگوں سے گفتگو کریں گے پنگوڑے میں، گہوارے میں، وَكَهْلًا، اور بڑی عمر میں بھی، وَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور وہ نیک لوگوں میں سے ہوں گے۔ محترم سامعین کرام، بات چل رہی تھی حضرت مریم علیہ السلام کے متعلق کہ انہوں نے نظر مانی اور پھر اس کے بعد وہ بچی پیدا ہوئی، اور وہ بچی یعنی کہ ان کی والدہ نے نظر مانی تھی تو وہ بچی پیدا ہوئی، اور اس کو بیت المقدس کے لیے، عبادت کے لیے، خدمت کے لیے انہوں نے وقف کر دیا تھا، اور اس کے بعد آگے یہ گفتگو چلتی رہی۔ درمیان میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کے متعلق آ گئی کہ پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ باتیں جتنی بھی ہیں یہ غیب کی خبریں ہیں، ہم آپ کو بذریعہ وحی بتلا رہے ہیں۔ آج دوبارہ پھر روئے سخن ہوئی حضرت مریم علیہ السلام کی طرف ہے، تو چونکہ آپ کے پاس فرشتے آئے تھے اور انہوں نے مختلف قسم کی بشارتیں دی ہیں، من جملہ ان بشارتوں میں سے ایک یہ بھی، اذ قالت الملائکۃ یا مریم، کہ فرشتوں نے کہا کہ اے مریم علیہ السلام، اللہ تعالیٰ آپ کو ایک بچے کی خوشخبری دے رہا ہے۔ محترم سامعین کرام، قرآن مجید کے اس مقام کے اوپر اجمال ہے۔ سورہ مریم 16ویں پارے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی تھوڑی سی اور ڈیٹیل اور تفصیل کو بیان کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ وہاں پر سورہ مریم، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمْ إِذِ انتبذت مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا۔ روایات میں آتا ہے، حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جس جگہ پر حجرے کے اندر یہ بیٹھ کر عبادت کیا کرتے تھی، وہاں پر مشرقی جانب ایک چھوٹا سا ایک کمرہ کہہ لیجیے جس کو بطور بات کے استعمال کیا جاتا تھا، اپنے تقاضوں کے لیے، ضرورت کے لیے، نہانے شہانے کے لیے اس طرح استعمال کیا جاتا تھا۔ تو وہاں پر ٹاٹ کا کپڑا اوپر پڑا ہوتا تھا اس کے اوپر،
ٹھیک ہے، ٹاٹ کا کپڑا، جیسے کہ ہم نے اپنے بچپن کے زمانے کے اندر دیکھا گھروں کے اندر جو خواتین کے لیے جو قضاء حاجت کی، نہانے کی یا اس طرح کی کچھ جگہ ہوتی تھی تو چھوٹی سی دیوار کچی اینٹوں کی اور اوپر ایک کپڑا سا ڈال دیا جاتا تھا، ایک پردے کا پردہ ہو جاتا تھا، سادگی کا زمانہ تھا. تو حضرت مریم علیہ السلام بھی اسی طریقے سے وہاں پر تھی، اور وہاں سے وہ غسل کر کے جب کپڑے پہن کے نکلی تو قرآن مجید فتمثل لها بشرا سویا، تو ایک آدمی خوبصورت وجیح ان کے سامنے کیا ہے آ گیا. اب حضرت مریم علیہ السلام تنہائی کے اندر نہا کر اور اس طریقے سے جب دیکھا تو گھبرا گئی، پریشان ہو گئی کہ یہ جو ایک آدمی تنہائی کے اندر اس طریقے سے آیا ہے، یہ اس کے کوئی ارادے، کوئی نیت کوئی اچھی نہیں لگ رہی. تو حضرت مریم علیہ السلام نے فوراً کہا قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، میں تجھ سے اللہ کی پناہ چاہتی ہوں، میں تجھ سے اللہ کی پناہ چاہتی ہوں. فوراً انہوں نے کہا. تو اس وقت چونکہ وہ جو آنے والا انسان کی شکل میں وہ سیدنا حضرت جبریل امین علیہ السلام اور فرشتوں کی دیگر جماعت بھی تھی، تو اس وقت جبریل امین علیہ السلام نے یہ گفتگو کرتے ہوئے فرمایا قال انما انا رسول ربک، میں تو آپ کے رب کی طرف سے بھیجا ہوا پیغمبر، اور میں تو آپ کی طرف رب کی طرف سے بھیجا ہوا فرشتہ ہوں، میں اس لیے آیا ہوں لأہب لکی غلاما زکی، آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک بچے کی خوشخبری اور بچے کے متعلق. پھر آگے وہ ان کی پوری بات کہاں سے ہوگا، کیسے ہوگا، اور اس طرح پھر جبریل امین علیہ السلام نے ایک پھونک ماری جس کی وجہ سے وہ ان کو پریگنسی ہوئی، اور یہ ساری. اور یہ حضرت مریم علیہ السلام کی بالکل ابتدائی بلوغت کا یعنی زمانہ تھا، اسی وقت ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ سارے احوال پیش آئیں. تو قرآن مجید کی اس آیت مبارکہ میں اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک، کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خوشخبری دے رہے ہیں بیٹے کی. محترم سامعین کرام، بشارت، یہاں جو بشارت کا لفظ استعمال ہوا ہے، بشارت اصل میں اس خوشی کی خبر کو کہا جاتا ہے جس سے انسان کو کوئی سرور ہو، کوئی خوشی حاصل ہو، اس کو بشارت کہا جاتا ہے. جیسا کہ خود قرآن مجید میں سورہ بقرہ پہلے پارے کے اندر ہم یہ بات پڑھ کے ہیں وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اہل ایمان کو جنت کی کیا ہے بشارت دے دو. اب ظاہر ہے جس کو جنت کی بشارت مل جائے، جنت کے اندر ہو جائے، تو اس سے بڑھ کر اس کی خوشی کا کیا ٹھکانہ ہوگا. تو یہ بشارت اس کو کہتے ہیں. لیکن قرآن مجید کے اندر یہ جو بشارت ہے، یہ جو بشر کا لفظ ہے، یہ عمومی خبر کے اندر بھی استعمال ہوا ہے، عمومی طور پر خبر کے اندر بھی استعمال ہوا ہے. جیسا کہ آپ حضرات نے پڑھا سنا وَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، کہ یہ جو کافر ہیں ان کو دردناک عذاب کی خبر دیجیے. ٹھیک ہے، تو وہاں پر بھی بشارت کا لفظ کیا ہے استعمال ہوا ہے. تو فرمایا بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک کلمہ کی. محترم سامعین کرام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو کلمہ کہا جاتا ہے، حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس وجہ سے کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بن باپ کے پیدا کیا، خاص طور پر اپنے کلمہ کن سے کیا کیا ہے، پیدا کیا ہے، اس وجہ سے ان کو بکلمتن کہا جاتا ہے. علامہ ابوبکر جساس رحمہ اللہ نے اس کی ایک اور توجیہ بھی بیان کی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق سابقہ کتابوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی نہ کوئی بات، کوئی کلمہ لکھا ہوا تھا کہ وہ اس طرح آئیں گے لوگوں کی ہدایت کا اور اس طرح ذریعہ بنیں گے. تو چونکہ وہ اللہ تعالیٰ کا ایک کلام سابقہ کتابوں میں آ چکا ہے، اس وجہ سے آپ کو بھی کلمتن سے کیا کر دیا، بیان کر دیا کہ وہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک کلمہ ہے. اسی طریقے سے ایک اور توجیہ بھی بیان کی جاتی ہے. فرماتے ہیں قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اس لازوال کتاب کلام کے متعلق بکلمات وکلمت ربک، ٹھیک ہے نا، کلمات کا لفظ استعمال کیا ہے. اور قرآن مجید کی یہ خصوصیت بیان کی گئی ہے کہ یہ لوگوں کے لیے ہدایت کا، رحمت کا ذریعہ ہے. تو فرمایا کہ ایسے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اس وقت لوگوں کے لیے ہدایت اور رحمت کا ذریعہ بن کر آئے. تو جس طرح قرآن مجید کو کلمہ کے لفظ سے استعمال کیا گیا، ایسے ہی ان کے لیے بھی کلمہ کا لفظ استعمال کیا گیا. تو بہرحال فرمایا کہ اسمہ المسیح عیسیٰ ابن مریم، ان کا لقب تو مسیح ہوگا. مسیح کس کا، مسیح کا معنی مختلف ہے.
مسیح کا ایک معنی کیا جاتا ہے صاح یسیح سے، مسیح کا معنی ہوتا ہے چلنے والا، سیاحت کرنے والا۔ تو فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اسی طریقے سے زمین کے اندر چلنے پھرنے والے تھے، اس طور پر کہ انہوں نے کوئی اپنا ٹھکانہ لگایا، کبھی ادھر ٹھہر گئے، کبھی ادھر، کبھی اس طریقے سے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انہوں نے اپنا کوئی پراپر کوئی گھر کوئی اس طرح نہیں بنایا، اس وجہ سے ان کو مسیح کہا جاتا ہے۔ دوسرے نمبر پر مسیح کا معنی ہوتا ہے مسح سے ہے، اس کا معنی ہوتا ہے ہاتھ پھیرنا، ہاتھ پھیرا، جیسے قرآن مجید میں وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ کہ تم اپنے سروں کا مسح کرو، ہاتھ پھیرو۔ تو فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مسیح اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ آپ جو مادرزاد اندھے ہوتے تھے، کوڑی ہوتے تھے، کوئی بیمار ہوتے تھے، تو ان پر ہاتھ پھیرتے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ان کو کیا ہے شفا مل جاتی تھی، اس وجہ سے بھی ان کو مسیح کہا جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے احادیث مبارکہ کے اندر مسیح کا لفظ دجال کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، مسیح کا لفظ دجال کے لیے بھی استعمال ہوا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن عباس اور دیگر مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مسیح، دجال کو بھی جو مسیح کہا جاتا ہے اسی وجہ سے کہ وہ دنیا کے اندر چلنے پھرنے والا ہوگا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ دجال جو ہے وہ دنیا کے اندر 40 دن رہے گا، اور 40 دن کے اندر پوری دنیا گھومے گا، پوری دنیا گھوم لے گا ان 40 دنوں کے اندر۔ اور نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان 40 دنوں میں سے پہلا دن جو ہے وہ 1 سال کے برابر ہوگا، اور پورے 1 سال کے برابر 1 دن ہوگا، دوسرا 1 مہینے کے برابر دن ہوگا، اور تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا، اور پھر اس کے بعد ما بقیہ جو ایام ہیں وہ 37 دن وہ عام روٹین کے مطابق ہوں گے۔ تو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب 1 سال کے برابر دن ہوگا تو ہماری نمازوں کا کیا بنے گا، تو نمازیں کیسے پڑھیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں آپ نے اسی طریقے سے سال بھر کی نمازیں وہ ہوں گی، اسی طریقے سے کیا ہے پڑھی جائیں گی، ان کا جو ٹائم ٹیبل، جیسے ایک نماز سے دوسری نماز کے درمیان 2 گھنٹے کا، 4 گھنٹے کا، 5 گھنٹے کا جو فاصلہ ہے اسی حساب سے کیا کی جائیں گی، نمازیں پڑھی جائیں گی۔ بہرحال اسی طرح جس میں مہینے کا، ہفتے کا، اسی طریقے سے باقی۔ اور یہ مسیح دجال یہ ایسا ہوگا پوری دنیا کے اندر گھومے گا، سوائے 4 جگہوں پہ ہر جگہ یہ جا سکے گا، نہ مکہ مکرمہ میں جا سکے گا، نہ مدینہ منورہ میں جا سکے گا، نہ بیت المقدس میں جا سکے گا، اور چوتھی جگہ مفسرین کرام رحمہ اللہ نے کوہ طور کی ذکر کی، یہاں پر بھی کیا ہے نہیں جا سکے گا، ان 4 جگہوں پہ نہیں جانے کی کوشش کرے گا، لیکن فرشتے اس کو جانے نہیں دیں گے، اس کا چہرہ پھیر دیں، اور جدھر جائے گا جو آدمی بھی اس سے جو بھی تقاضا کرے گا نا وہ فوراً پورا کر دے گا، فوراً ہی۔ اور لوگ کہیں گے کہ ہمارے پاس کھانے کو نہیں، فوراً جناب والا وہ کھانے پینے کی چیزیں، کوئی کہے گا میرے پاس مال نہیں ہے، ابھی زمین میں وہ جناب پاؤں مارے گا اور زمین سے خزانے خزانے ہو گئے۔ جو کوئی نہیں مانے گا نا اس کے متعلق، روایات میں آتا ہے کہ اس کا سامان یہ اپنے ساتھ لے کے چلنا شروع ہے، اس کے گھر کا جتنا سامان ہے اس کے پیچھے پیچھے چلنا شروع ہو جائے گا۔ تو اس وقت لوگ جب ان چیزوں کو دیکھیں گے، یہ سارا ایک مسمرزم اور اس قسم کی چیزیں ہوں گی، تو لوگ کہیں گے یہی تو خدا ہے، اور اس طریقے سے حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اس کا ایک اور معنی مسیح کا کیا جاتا ہے کہ اس کا معنی ممسوح العین کیا ہے، ممسوح کہ اس کی ایک آنکھ ابری ہوئی ہوگی، کانا ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ روایت میں آتا ہے جیسے انگور کا دانہ پھٹا ہوا ہو نا، اس طریقے سے اس کی آنکھ ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں اس کی ایک ایسی نشانی بتا رہا ہوں کہ اس سے پہلے کسی نے بھی یہ نشانی نہیں بتائی ہوگی۔ وہ نشانی کیا ہے کہ یہ جو مسیح دجال ہوگا یہ کانا ہوگا، کانا ہوگا، ٹھیک ہے، ایک آنکھ نہیں ہوگی اس کی، اور ایک آنکھ اس طریقے سے بڑی سی، اور اس طریقے سے فرمایا کہ یہ کانا ہوگا، اور تمہارا رب جو ہے اس طرح کانا نہیں ہے، وہ تو بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ اس کی کانا ہوگا، اور روایات میں آتا ہے کہ یہ بہت سارے کرتب اور اس طریقے سے چیزیں دکھا دے گا، لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت کہ وہ اپنی اس آنکھ کو کیا ٹھیک نہیں کر سکے گا، اس کو اس کی قدرت کیا ہے نہیں دی جائے گی۔ تو اس کا فرمایا کہ یہ کیا ہوگا کہ فرمایا کہ المسیح، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس اعتبار سے مسیح کہا جاتا ہے، اور دجال کو ایک اور اعتبار سے مسیح کہا جاتا ہے، جو بھی میں نے بیان کیا۔ ماں بقی انشاءاللہ کل آپ حضرات کے سامنے ذکر کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کی مسیح دجال سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔